الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين الذي كان نبيا وآدم بين الماء والطين، وعلى آله الطيبين وأصحابه الراشدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. قال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر: وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ. عن ابی امامۃ رضی اللہ تعالی عنہ: أَيُّ الدُّعَاءِ أَسْمَعُ؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: قال جوف اللیل الآخر وبعد الصلاة المکتوبات. عن سلمان رضی اللہ تعالی عنہ: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: ان ربکم حیّ کریم یستحیی من عبدہ ان یردہما صفرا. قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم: الدعاء مخ العبادہ. قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم: الدعاء يرد القضاء. قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم: الدعاء نور السماوات والارض. قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم: الدعاء سلاح المومن. قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم: امتی امت مرحومۃ تدخل قبورها من ذنوبها وتخرج من قبورها لا ذنوب عليها تمحص عنها باستغفار المؤمنین. رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا: ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام عرض کرنے کے بعد دعا ہے خلاق کائنات مجھے کلمات حق کا محبت کے ساتھ قرآن و سنت کی روشنی میں بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پچھلے ایک درس میں سوال و جواب کی نشست میں دعا کے حوالے سے سوال ہوا تھا، تو میں نے کہا انشاءاللہ ابھی تفصیل جمعہ کے موقع پر دعا کے حوالے سے. فتنوں کا دور ہے، ہماری عقلیں چھوٹی سی ہیں، سوچ محدود ہے، دعا مانگنا بھی ہم بھول گئے.
دعا مانگنے والوں کے ساتھ اختلافات، دعا مانگنے والوں کے ساتھ لڑائی جھگڑا، دعا مانگنے والوں کے ساتھ مناظرے۔ کیسا وقت آیا کہ امت دعا پہ لڑ رہی ہو، ایک کہے مانگنی ہے دوسرا کہے نہیں مانگنی؟ کیسا وقت آیا ہے؟ کاش امت برائی کے خلاف جمع ہو کے ایک آواز لگاتی، سود کے خلاف، رشوت کے خلاف، جوئے کے خلاف، لوٹ مار کے خلاف، ملاوٹ کے خلاف، ظلم کے خلاف، زیادتی کے خلاف۔ یہ بات تو سمجھ آتی ہے، یہ بات مجھے سمجھ نہیں آتی کہ امت دعا پہ کیوں اتنا باسا۔ تو آج بڑے دلوں کو، دماغ کی کھڑکیاں کھول کے بیٹھیں تاکہ آپ سن سکیں قرآن و سنت کی روشنی میں۔ آج میں نے قرآن بھی سامنے رکھ لیا ہے۔ یاد رکھیں، دعا ایک اہم ترین عبادت ہے۔ اللہ نے نماز کا، روزے کا، حج کا، قربانی کا، کتنی عبادات ایسی ہیں جن کا اللہ نے، اس کے رسول نے وقت مقرر کر دیا ہے۔ دعا کا وقت اللہ، اس کے رسول نے مقرر نہیں فرمایا۔ دن ہو یا رات ہو، نماز سے پہلے ہو یا نماز کے بعد ہو، یا نماز جنازہ کے بعد ہو، اور پھر کہیں ہو، آپ بازار میں ہیں، آپ گلی میں ہیں، آپ پارک میں ہیں، آپ پارلیمنٹ میں ہیں، آپ کہیں بھی ہیں، جب آپ کا جی چاہتا ہے اپنے رب سے مانگیے، اللہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ یقین سے مانگیے۔ بہت ساری باتیں آپ زندگی میں پہلی مرتبہ سنیں گے، ذرا توجہ کرنا ذرا۔ یقین سے مانگیے، میں اللہ سے مانگ رہا ہوں، اللہ نے میری دعا قبول کرنی ہے۔ یہ سوچ اور فکر بھی غلط ہے۔ ساڑی سندا نہیں، اسی گناہگار ہاں تے بابیاں دی موڑدا نہیں، یہ بھی غلط ہے۔ ذہن سے نکالیے، ہماری سنتا نہیں، ان کی موڑتا نہیں، ذہن سے نکالیے۔ اللہ بڑا کریم ہے، اللہ ہر ایک کی سنتا ہے۔ کچھ تقاضے ہیں، کچھ ایسی چیزیں ہیں، کچھ شرائط ہیں دعا کی، اللہ ہر ایک کی سنتا ہے۔ اگر اللہ نہ سنتا تو وہ 99 اور 100 کے قاتل کی اللہ نے کیوں سن لی؟ اپنے اندر یقین پیدا کریں، اللہ سے مانگیں ڈاما ڈول ہو کر نہیں، شک کی بنیاد پر نہیں۔ اللہ سے مانگیں تو پورے یقین سے مانگیں کہ میرے اللہ نے میری دعا قبول کرنی ہے۔ آئیے قرآن سنیے۔ آج میں نے کافی احادیث پڑھی، دل کرتا تھا میں احادیث پڑھتے چلا جاؤں اس کے فضل سے۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ سنی حدیثیں نہیں پڑھتے، نہیں، غلط ہے۔ اس موضوع پہ میں حدیثیں پڑھتا چلا جاتا، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ میں نے کئی احادیث پڑھی ہیں۔ قرآن مجید کوئی مسئلہ ہو، سب سے پہلے مسئلے کا حل کہاں ہم نے تلاش کرنا ہے؟ قرآن میں۔ قرآن کے بعد حضور کی احادیث طیبہ میں، احادیث طیبہ کے بعد پھر حضور کے صحابہ کے اعمال میں، ان کے اقوال میں، پھر امت کے جمہور علماء کرام ہم نے ان کو دیکھنا ہے۔ یہ ترتیب ہے۔ پورے قرآن مجید میں بار بار دعا کرنے کا حکم دیا گیا ہے، دعا سے روکا نہیں گیا، سوائے مشرک کے لیے، سوائے کافر کے لیے۔ جنازے سے بھی روکا اللہ نے حضور کو دعا کے لیے، دعا نہیں مانگنی۔
منافق ہو یا مشرک ہو، ان کے لیے نماز، دعا، استغفار اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اس کے علاوہ بڑے سے بڑا گنہگار بھی بندہ کیوں نہ ہو، اس کے لیے دعا مانگنی چاہیے۔ قرآن مجید کے دوسرا پارہ، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب میرے بندے، میرے حبیب آپ سے سوال کریں، میرے بارے پوچھیں، تو انہیں بتا دو میں قریب ہوں۔ میں دوسرا پارہ، میں قریب ہوں۔ قرآن مجید کی دوسری آیت میں کتنا قرب ہے اللہ کا اور بندے کا، نحن اقرب الیہ من حبل الورید۔ یہ جو شاہ رگ ہے، اللہ فرماتا ہے بندے میں سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ تو اس کے بندے سے مانگنے کے لیے کراچی کا سفر کر لیتا ہے، اسلام آباد چلا جاتا ہے، اپنے عزیز بھائی سے مانگنے کے لیے دوسرے ملک میں چلا جاتا ہے، اللہ فرماتا ہے میں تیرے کتنا قریب ہوں، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، جتنا تیری شارک تیرے قریب ہے، اللہ فرماتا ہے میں اس سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ اللہ میرے عزیزان گرامی توجہ کیجئے، شارک سے بھی میں زیادہ قریب ہوں۔ دن ہو اللہ سے مانگو، رات ہو اللہ سے مانگو، بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھے ہو اللہ سے مانگو، بازار میں بیٹھے ہو اللہ سے مانگو، آپ سفر میں اللہ سے مانگو، آپ کہیں ہیں جہاں بیٹھے اللہ سے مانگیے، یقین سے مانگیے، اس نیت سے مانگیے اللہ قریب بھی ہے اور اللہ میرا سنتا بھی ہے، اور اس یقین سے مانگیے۔ سورہ مریم اس کا پہلا رکوع حضرت زکریا علیہ السلام کے حوالے سے ہے۔ 100 برس سے اوپر عمر ان کی ہو چکی ہے، بیوی کی عمر بھی 100 کے قریب ہے، خود کہہ رہے ہیں میری ہڈیاں بھی کمزور ہو گئیں، میری ہڈیاں بھی خشک ہو گئیں، میری بیوی بھی بانجھ ہو گئی، لیکن میرے اللہ جب میں نے تجھ سے مانگا ہے تو نے مجھے کبھی ناکام نہیں لوٹایا۔ یہ ہے یقین، اس نیت سے مانگو، اس یقین سے مانگو اللہ سے۔ اپنا اظہار کر رہے ہیں میری عمر نہیں اولاد کے قابل نہیں ہوں میں، میری تو ہڈیاں خشک ہونے لگی ہیں، اور بیوی میری 100 کے قریب ہو رہی ہے، اس کی عمر اولاد جننے والی ہے ہی نہیں، وہ تو بانجھ ہو چکی ہے، لیکن میرے اللہ میں نے جب تجھ سے مانگا ہے تو نے مجھے خالی نہیں لٹایا۔ تو اللہ نے ان کی دعا اس عمر میں اس حالت میں بھی قبول فرما کے بیٹا دے دیا۔ توجہ کریں ذرا، یقین آپ کا ایمان تازہ ہوگا۔ اللہ سے مانگے۔ میرے جیسا گناہگار آپ کہیں گے اپنی کرامتیں شروع کر دیں، کئی مرتبہ ایسا منبر رسول پہ بیٹھا ہوں، دعا مانگتے ہوئے چہرے تک ہاتھ پہنچے، میں نے کام تیرا ہو گیا ہے، الحمدللہ۔ اپنے اندر یقین پیدا کیجئے، اللہ سے بڑا کوئی نہیں ہے، اللہ سے قریب کوئی نہیں ہے، اور اللہ سے زیادہ سننے والا کوئی نہیں ہے۔ ایک صحابی اونچی آواز سے دعا مانگ رہے تھے، نبی رحمت نے ٹوک دیا، فرمایا تیرا اللہ تیرا رب بولا نہیں ہے، تو آہستہ بھی کہے، تو دل میں بھی کہے، اللہ پھر بھی سنتا ہے، اللہ پھر بھی سنتا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ذرا غور کرنا، حضور نے فرمایا الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے، دعا عبادت کا مغز ہے۔ 10 من چھلکے پڑے ہوں بادام کے، 2 کلو بادام کی گری پڑی ہو تو ہماری نظروں میں اہمیت گری کی ہے، دعا کی بڑی اہمیت ہے اسلام میں۔ نبی رحمت نے فرمایا الدعاء سلاح المومن، مومن کا جو قیمتی ہتھیار ہے، جو نشانے پہ چلتا ہے، وہ دعا ہے، وہ دعا ہے۔ نبی رحمت نے ارشاد فرمایا، ذرا غور فرمانا، الدعاء نور السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کا نور جو ہے وہ دعا ہے۔ کیا ہے؟ دعا ہے۔ آسمانوں کا نور بھی دعا ہے اور زمین کا نور بھی دعا ہے۔
یاد رکھیں آسمان کے اوپر رہنے والے فرشتے حتیٰ کہ الذین یحملون العرش حولہا، جو اللہ کا عرش اٹھائے ہوئے ہیں، وہ بھی زمین والوں کے لیے جو ایمان والے بندے ہیں، اللہ فرماتے ہیں وہ بھی بخشش کی دعا مانگ رہے ہیں۔ حضور نبی رحمت نے ارشاد فرمایا الدعاء یرد القضاء، کوئی اگر چیز تقدیر دو قسم ہے، ایک مبرم ہے، ایک معلق ہے، ایک اٹل فیصلہ ہے، ایک معلق ہے، اگر اس تقدیر کو بھی کوئی عمل بدل سکتا ہے تو دعا بدل سکتی ہے، دعا بدل سکتی ہے۔ نبی رحمت نے پوری زندگی اپنی امت کے لیے دعائیں کی ہیں۔ ہر والدین کو حکم ہے اولاد کے لیے دعا کرے، ہر اولاد کو حکم ہے والدین کے لیے دعا کرے۔ ہم ڈاکٹر کے پاس علاج کرانے جاتے ہیں، بڑی مہنگی فیسیں ڈاکٹر لیتا ہے، بڑے مہنگے ٹیسٹ ہوتے ہیں، پھر علاج شروع کرتا ہے، پھر ایک سٹیج پہ پہنچ کے وہ بھی کہتا ہے اب دعا کرو۔ کاش کہ میری بات آپ کو سمجھ آ جائے۔ اس نے پہلے نہیں کہا، اس نے فیس لیے نہیں کہا دعا کے متعلق، اس نے ٹیسٹ کیے نہیں کہا۔ جب وہ تھک ہار گیا، جب علاج سے فائدہ نہ ہوا، اب وہ بھی کہتا ہے بھائی اب دعا کریں۔ دعا ایسا عظیم ترین عمل ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ذرا غور کرنا، فرمایا امتی امت مرحومت تدخل قبورها من ذنوبها وتخرج من قبورها لا ذنوب عليها تمحص عنها باستغفار المؤمنین۔ فرمایا میری امت امت مرحومہ ہے۔ کیا ہے؟ اس نیلی چھت کے نیچے کسی نبی کی امت قابل رحم نہیں ہے جتنا قابل رحم امت حضور کی امت ہے۔ ہم قابل رحم امت ہیں۔ دعا کا فائدہ دیکھیے، کیسی سوچ ہے دعا پہ لڑنا جھگڑنا۔ کئی جگہ میں نے بیان کیا تو اب یقین جانے کہ وہ لوگ جو مخالفت کر رہے تھے ٹھنڈے ہو گئے، ان کو مسئلہ سمجھ آ گیا۔ اللہ کرے کہ آپ کو میری بات سمجھ آ جائے۔ حضور نے فرمایا میری امت کے بہت سارے لوگ جو توبہ کر کے نہیں فوت ہوئے، گناہ ساتھ جائیں گے، تدخلو قبروں میں داخل ہوں گے تو گناہ ان کے ساتھ ہوں گے، وَتَخْرُجُ مِن قُبُورِهَا لَا ذُنُوبَ عَلَيْهَا، اور جب قبروں سے نکلیں گے بہت سارے ایسے امتی ہوں گے، حضور نے فرمایا لا ذنوب علیہا، ان پر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ دنیا دار العمل ہے، قبر دار الجزا ہے، حشر دار الجزا ہے۔ جو ہم اچھے عمل کریں برے عمل کریں، قبر میں حشر میں اس کی اللہ نے ہمیں جزا سزا دینی ہے۔ سمجھ نہیں آتی، قبر میں نماز نہیں ہے، قبر میں روزہ نہیں ہے، قبر میں حج نہیں ہے، قبر میں جہاد نہیں ہے، قبر میں کوئی عمل نہیں ہے۔ ساری امت سوچتی رہتی، حضور نے تو فرما دیا بندہ توبہ کرنے کے بغیر فوت ہو گیا، قبر میں چلا گیا، گناہ اس کے ساتھ تھے، لیکن حضور فرماتے ہیں جب قبروں سے اٹھیں گے ان پر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ ساری امت سوچتی رہتی، میرے نبی نے مسئلہ حل کر دیا۔ حضور نے کیا فرمایا؟ تمحص عنہا باستغفار المؤمنین، اس مرنے والے کے پیچھے جو مسلمان عزیز و اقارب بخشش کی دعا کرتے رہے، اللہ نے گناہوں کو معاف کر دیا۔ اللہ نے گناہوں کو معاف کر دیا۔ فرمایا بہت سارے میرے امتی ایسے ہوں گے جن پر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ آپ ذرا غور کریں، دعا کا فائدہ ہے کہ نہیں ہے؟ ہے فائدہ۔ اب قرآن طرف پھر لوٹتے ہیں۔ یہ تو کئی جمعہ میں بیان کروں تو ختم نہیں ہونے والا موضوع۔ 18واں سپارہ سورہ مومنون، آخری رکوع۔ 18واں سپارہ سورہ مومنون، آخری رکوع۔ میں مختصر بیان کرتا ہوں۔ کل قیامت کے دن کچھ لوگ کہیں گے یا اللہ ہم گناہگار ہیں، مجرم ہیں، ہمیں پھر لوٹا دے، ہم پھر گناہ نہیں کریں گے، ظلم نہیں کریں گے۔ ایک آیت کا مفہوم، اللہ فرمائے گا نہیں، تم سے میں بات بھی نہیں کرنا چاہتا، مجھ سے دور ہو جاؤ۔
قرآن کی آیتیں سنو، پھر ذہن کشادہ کرو، مفہوم کو سمجھو، اور آپ کا ایمان تازہ ہوگا۔ ربنا اخرجنا منہا فإن عدنا فإنا ظالمون، اے ہمارے رب ہمیں اس سے نکال دے، اگر ہم پھر دنیا میں جا کے پھر پہلے جیسے کام کریں تو ہم ظالم ہوں گے۔ قال اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، اللہ فرمائے گا یہاں پڑے رہو، دور ہو جاؤ، میرے ساتھ بات نہ کرو۔ 18واں سپارہ سورہ مومنون آخری رکوع میں پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے۔ لوگ کہتے ہیں سنی بس یہ باتیں سناتے ہیں، قصے کہانیاں سناتے ہیں، قرآن نہیں پڑھتے، حدیث نہیں پڑھتے۔ رب کعبہ قسم ہے یہ گناہ گار آپ کے سامنے بہت دفعہ قرآن و سنت سے بیان کرتا ہے۔ میں آپ کو حوالہ دے رہا ہوں، اگلی باتیں توجہ۔ انہو، اللہ کیا فرمائے گا، مجھ سے بات کیوں نہ کرو، دور ہو جاؤ، یہاں پڑے رہو، مجھ سے بات نہ کرو۔ کیوں بات نہ کرو؟ سمجھیے، انہو کان فریق من عبادی، بے شک میرے بندوں میں سے ایک گروہ ایسا تھا، میرے بندوں میں دنیا میں ایک گروہ ایسا تھا، کیا؟ یقولون ربنا آمنا فاغفر لنا، وہ کہتا تھا اے ہمارے رب ہم ایمان لائے، تو ہمیں بخش دے، ورحمنا، ہم پہ رحم فرما، وانت خیر الراحمین، اور تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ دنیا میں کچھ میرے بندے ایسے تھے مجھ سے دعائیں مانگتے تھے، رب کعبہ قسم ہے ہم لوگ ہیں، ہم لوگ ہیں۔ میں منبر رسول پہ بیٹھ کے حلفیہ کہہ رہا ہوں، یہ ہم لوگ ہیں۔ خوشی ہو، غمی ہو، جنازہ ہو، چٹائی پہ بیٹھے، کوئی موقع ہو، دعائیں مانگ رہے ہیں، یہ ہم لوگ ہیں۔ کون؟ یار آواز نکال لو کچھ۔ یہ ہم لوگ ہیں، یہ ہمارا ذکر ہو رہا ہے قرآن میں، یہ حضور کی امت کے وہ لوگ جو دعائیں مانگنے والے ان کا ذکر ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، ذرا غور کریں۔ پھر میں پڑھتا ہوں، انہو کان فریق من عبادی، بے شک میرے بندوں میں سے ایک جماعت، ایک گروہ ایسا تھا، یقولون ربنا آمنا، وہ کہتے تھے اے ہمارے رب ہم ایمان لائے، فاغفر لنا، ہمیں بخش دے، ورحمنا، ہم پہ رحم فرما، وانت خیر الراحمین، اور تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا تھا، رحم کرنے والا ہے۔ یہ ہم لوگ ہیں۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ اب ہم جو دعا مانگنے والے تھے، ہمارے ساتھ دوسرے لوگوں کا رویہ کیا تھا، قرآن سنیے ذرا، اکیلے جا کے ترجمہ پڑھیے۔ میں ہر بندے کو پہلی صف سے لے کر سامنے تک، بیسمنٹ میں، اوپر، اس سے اوپر، جہاں جہاں میرے نمازی بیٹھے ہیں، میں ہر بندے کو دعوت فکر دے رہا ہوں۔ اس پہ غور کیجئے، سوچئے، اپنے عقائد کو دیکھیے، اپنے نظریات کو دیکھیے، اپنی سوچ اور فکر، اور اس موجودہ دور میں ہمارا جو عقیدہ دعا کے حوالے سے ہے اس کو رکھیے سامنے، اور پھر قرآن پڑھیے۔ اللہ کیا فرماتا ہے، فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سِخْرِيًّا، تم ان بندوں سے جو مجھ سے بخشش کی دعا مانگتے تھے تم مذاق کرتے تھے، جب بھی دیکھو دعائیں مانگ رہے ہیں نا، کام ہی کوئی نہیں ہے، ایسا ہے کہ نہیں؟ چٹائی پہ فارغ بیٹھے دعا مانگی جا رہے ہیں نا۔ اللہ فرماتا ہے جو بندے میری دربار میں دعا مانگتے تھے تم ان کے ساتھ مزاح کرتے تھے۔ اب قرآن تو واضح ہے، 18واں سپارہ سورہ مومنون آخری رکوع، اب ذرا غور فرمائیں، حتیٰ انسوکم ذکری، اور تم میری یاد کو بھول گئے، مذاق کیا ان پہ، تم تو دعائیں، اور کام کیا ہے تمہیں، تم تو دعائیں مانگتے ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ، وَكُنْتُم مِّنْهُمْ تَضْحَكُونَ، اور تم ان سے مذاق کرتے تھے۔ کیسا نہیں ہو رہا، کیسا نہیں ہو رہا؟ یہ آپ خود پڑھیں، خود اس پہ غور کریں ذرا۔ میرے عزیزان گرامی، ذرا آپ نبی رحمت کے ارشاد گرامی، حضور نے ارشاد فرمایا، ان ربکم حیّ کریم یستحیی من عبدہ ان یردہما صفرا، حضور نے فرمایا تمہارا رب بڑا کریم ہے، تمہارا رب بڑا کریم ہے، حیّ،
کریم یستحیی من عبدہ، حیادار بھی ہے، کریم بھی ہے، اپنے بندوں سے حیا بھی کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، حضور نے فرمایا جب میرا بندہ دعا مانگتا ہے مجھے حیا آتی ہے کہ اس کے ہاتھوں کو خالی لوٹا دوں۔ یہ لڑ رہا ہے، اللہ کہتے مجھے حیا آتی ہے کہ میں اس کے ہاتھوں کو خالی لوٹا دوں۔ پھر سنیے، نبی رحمت نے ارشاد فرمایا اللہ کریم نے تمام انبیاء کرام کو ایک مخصوص دعا کرنے کا حکم دیا ہے۔ ایمان تازہ کیجئے، محبت سے سنیے، فرمایا سب نبی دنیا میں دعا مانگ کے چلے گئے سوائے میری ذات کے۔ میں نے محشر کے میدان کے لیے، نبی رحمت نے نہیں فرمایا میں نے اپنے روزے رکھے ہیں، میں نے اپنا حج رکھا ہے، میں نے زندگی کا جہاد رکھا ہے، میں نے زندگی کی تہجدیں رکھی ہیں، میں نے زندگی کی سخاوتیں رکھی ہیں۔ حضور نے فرمایا نہیں، میں نے جو محشر کے میدان کے لیے اپنی امت کے لیے جو چیز بچا کے رکھی ہے وہ دعا ہے۔ میرے بھائیوں، الحلال بین والحرام بین، ہر حلال چیز کو اللہ کے رسول نے واضح کر دیا ہے اور ہر حرام چیز کو اللہ کے رسول نے واضح کر دیا ہے۔ دعا کے متعلق جھگڑا، حضرت ابی امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث مروی ہے، مرفوع حدیث ہے، کہتے ہیں میں نے حضور سے پوچھا حضور اسمع الدعا، جو دعا سب سے زیادہ سنی جاتی ہے وہ وقت کیا ہے؟ رواہ ترمذی شریف میں یہ حدیث موجود ہے کہ وہ کون سا وقت ہے جس وقت میں دعا زیادہ جلدی سنی جاتی ہے؟ نبی رحمت نے فرمایا قال جوف اللیل الآخر، رات کا پچھلا حصہ، پچھلی رات کو اللہ کریم دعا بندے کی سنتا ہے، قبول کرتا ہے۔ دوسرا وبعد الصلاۃ المکتوبات، حضور نے فرمایا فرض نمازوں کے بعد۔ آج لوگ دعا ہی نہیں مانگتے، خدا را اپنے آپ راہ راست پہ آ جائیں۔ میں ان کو نہیں کہتا، ان کی مرضی ہے، مانگے نہ مانگے۔ میں اپنے سنی بھائیوں سے گزارش کر رہا ہوں کبھی بھی دعا کے بغیر نہ اٹھیں، کبھی بھی دعا کے بغیر نہ اٹھیں۔ میرے نبی خود فرما رہے ہیں بعد الصلاۃ المکتوبات، فرض نمازوں کے بعد۔ نماز جنازہ بھی تو فرض کفایہ ہے۔ ایک حدیث میں نہیں ہے کہ حضور نے روکا ہو دعا مانگنے سے۔ ہاں دعا کے فائدے ضرور ہیں، دعا کا نقصان مانگنے سے دعا کا نقصان نہیں ہے۔ دعا مانگنے والا سوالی ہوتا ہے۔ خواجہ اجمیری آپ ایک مقام پہ فرماتے ہیں، مجھے اس کا حوالہ تو ذہن میں نہیں ہے، کہ اہل سنت کی علامات میں سے، اہل سنت جو حق جماعت ہے اس کی علامات میں سے ایک علامہ یہ بھی ہے وہ زیادہ دعائیں مانگنے والے ہوں گے۔ آپ پوری دنیا کے سروے کریں، پوری دنیا کا، میں آپ کے محلے کی بات نہیں کرتا، میں آپ کے شہر کی بات نہیں کرتا، میں آپ کے ملک کی بات نہیں کرتا، میں پوری دنیا کی بات کرتا ہوں۔ سب سے زیادہ دعائیں مانگنے والے کون ہیں؟ ہم اہل سنت ہیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا دیکھیے میں اپنی انسانیہ سے آپ سے بار بار مانگوں آپ ناراض ہو جائیں گے، آپ ناراض ہو جائیں گے۔ بیٹا باپ سے بار بار مانگے ناراض ہو جائے گا، باپ پیر و مرشد سے بار بار مانگے ناراض ہو جائے گا۔ ایک پوری کائنات میں میرے رب کی ایسی ذات ہے، حضور نے فرمایا بندہ رب سے جتنا زیادہ مانگتا ہے رب اتنا زیادہ خوش ہوتا ہے، رب اتنا زیادہ خوش ہوتا ہے۔ قرآن مجید سورہ مومن 24واں پارہ، وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، تمہارا رب فرماتا ہے مجھ سے مانگو، مجھ سے مانگو۔ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي، بے شک جو لوگ میری دربار میں مانگنے سے تکبر کرتے ہیں۔ 24واں پارہ سورہ مومن، 24واں پارہ سورہ مومن،
ادعونی میں مفسرین نے دو قول پیش کیے ہیں، اس سے مراد عبادت بھی ہے اور اس سے مراد دعا بھی ہے۔ اللہ فرماتا ہے جو میری دربار میں عبادت کرنے سے تکبر کرتے ہیں یا میری دربار میں مانگنے سے تکبر کرتے ہیں، سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ، اللہ فرماتا ہے میں ان کو جہنم میں ذلیل کر کے ڈالوں گا۔ دعا نہ مانگنے کے نقصانات آپ نے سن لیے ہیں، دعا مانگنے کا نقصان تو کہیں نہیں آیا، کہیں نہیں آیا۔ اللہ سے مانگو، یقین سے مانگو، یقین سے مانگو، اللہ دعائیں سنتا ہے، اللہ دعائیں سنتا ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا ایک بندہ سفر سے آئے، بال غبار آلود ہوں، چہرے پہ پریشانی ہوں، ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتا ہے، مطعمہ حرام وملبسہ حرام، ہاں اس کا کھانا، اس کا لباس، اس کا پینا حرام کا ہے، اللہ اس کی دعا قبول نہیں کرتا، یہ حضور نے فرمایا۔ پھر ذرا توجہ کیجئے، حضور نبی رحمت نے یہ بھی ارشاد فرمایا، فرمایا اللہ سے مانگو، یقین سے مانگو، یہ نہ کہو 6 ماہ ہو گئے مجھے، سال ہو گیا، میں تو 20 سال سے مانگ رہا ہوں، اللہ مجھے سنتا ہی نہیں، بندے کو علم ہی نہیں ہے۔ 3 چیزیں، توجہ، بسا اوقات بندہ جو مانگ رہا ہے اللہ علیم بھی ہے، خبیر بھی ہے، جو ساری کائنات کا علم رکھتا ہے، اس بندے کے حق میں وہ چیز بہتر نہیں ہوتی، اللہ اسے بہتر دیتا ہے۔ بندہ مانگتا یہ ہے، کہتا ہے میری دعا قبول نہیں ہوئی۔ دوسری بات، آنے والے وقت میں کوئی بڑی مصیبت آ رہی ہوتی ہے، اللہ دعا کی برکت سے مصیبت کو ٹال دیتا ہے، بندہ کہتا ہے اللہ نے میری دعا قبول نہیں کی، بندے کو کیا پتا۔ تیسری بات، حضور نے ارشاد فرمایا اللہ ذوالجلال بندے کی دعاؤں کو ذخیرہ کرتا رہتا ہے، جمع کرتا رہتا ہے، محشر کے میدان میں جب اس کو ضرورت ہوگی اللہ اس کی دعاؤں کا اسے اجر دے گا۔ بندہ کہے گا کاش میری کوئی دعا دنیا کے حوالے سے قبول ہی نہ ہوتی۔ حضور نے فرمایا جب تک زبان سے بندہ یہ نہیں کہتا میں تو مانگ رہا ہوں، میں تو مانگ رہا ہوں، میں تو مانگ رہا ہوں، اللہ سنتا ہی نہیں، اللہ اس بندے کی نہیں سنتا۔ دعا مانگو حضرت زکریا علیہ السلام کے یقین کی طرح، کہتے ہیں میری ہڈیاں بھی کمزور ہو گئی ہے، کہتے ہیں میری بیوی بھی بانجھ ہو گئی ہے، لیکن میرے اللہ میں نے تو سے جب بھی مانگا ہے تو نے میری بات کو لوٹایا نہیں، تو نے میری بات پوری کی ہے۔ تو اللہ نے 100 برس کے بعد بھی بیٹا دے دیا۔ اپنی دعاؤں میں یقین پیدا کریں، اپنی دعاؤں میں اخلاص پیدا کریں، کبھی اپنی اولاد کو بد دعائیں نہ دیں، اپنی اولاد کو دعائیں دیں، دعائیں کریں، دعائیں دیں، دعائیں لیں۔ دعا میں کنجوسی نہ کیجئے۔ نبی رحمت نے فرمایا، بس 2 حدیثیں بیان ختم کرتا ہوں، مفہوم بیان کرتا ہوں، یہ تو بہت ساری میں حدیثیں یہاں بیان کر جاتا۔ حضور نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ اپنی بے گناہ زبان سے دعا کرو، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اپنی بے گناہ زبان سے دعا کرو۔ صحابہ چونک اٹھے، حضور یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ تو بڑے عظیم لوگ تھے، ہم تو کہیں اس سے گالی بھی، جھوٹ بھی، کتنا باتیں ایسی، لیکن صحابہ چونک اٹھے، حضور کیسے؟ حضور نے فرمایا ہر بندے کی زبان اپنے حق میں گناہ گار ہے، لیکن جب دوسرے مسلمان کے لیے جو سامنے نہیں ہوتا، مثلا شہر میں بیٹھا ہے، محلے میں بیٹھا ہے، گھر میں بیٹھا ہے، دوسرے ملک میں بیٹھا ہے، کہیں بیٹھا ہے، وہ ہمارے سامنے نہیں ہے، فرمایا جب تم اس کے لیے دعا کرو گے تمہاری دعا ایسے جیسے تمہاری دعا بے گناہ زبان سے ہو رہی ہو۔ ایک اور حدیث سنیے، حضور نے ارشاد فرمایا جب بندہ مسلمان کسی دوسرے مسلمان بھائی کے لیے مانگتا ہے، یا اللہ اس کے گھر نے اسے اچھا گھر دے دے، یا اللہ اس کے بچوں کو نیک بنا دے، یا اللہ اس کی فلاں مشکل حل کر دے، حضور نے فرمایا یہ دوسروں کے لیے مانگتا ہے، فرشتہ اس کے اپنے حق میں آمین کہہ رہا ہے۔ دعاؤں میں کنجوسی نہ کرو، دعا میں کنجوسی نہ کرو، اللہ سے مانگو، یقین سے مانگو، اللہ میرا آپ کا حامی ناصر ہو۔ میں نے قرآن و سنت کی روشنی میں بیان کیا، کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو آپ میرے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ اتوار کو درس بھی ہوگا۔ اللہ میرا آپ کا حامی ناصر ہو، آمین ثم آمین۔